الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 19 جولائی 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 124 جو اسپیشل قربانی سے ریلیٹڈ ہے، اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ جاری ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم بقیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ جی جناب۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، حج کے موقع پر دی جانے والی قربانی اور عید قربان کے موقع پر دی جانے والی قربانی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، عام لوگوں کو اس بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ دو الگ سے قربانیاں ہیں۔ اصل قربانی تو وہی ہے جو حج کے موقع پہ دی جاتی ہے، لیکن وہ چونکہ صاحب استطاعت لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، باقی لوگوں کو سنت ابراہیمی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ کے طور پہ، عبادت کے طور پہ یہ چیز دے دی، عید قربان کی قربانی۔ حج کی جو قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الہدیو یا ہدی، ہم اردو میں بول دیتے ہیں، اور جو عید قربان کی قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الاضحیہ یا اضحیہ، اضحیٰ، عید الاضحیٰ، یہ وہی لفظ، قربانی والی عید۔ تو یہ دو قربانیاں آج کی ڈیٹ میں تو یقیناً یہ الگ ہیں، لیکن سنت ابراہیمی کے طور پہ اصل میں یہ قربانی حج کے موقع پر تھی، اور وہ بھی حج قران اور حج تمتع کے لیے، جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ جو کوئی ایک سفر میں حج کے دوران عمرے سے نفع اٹھائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی دینی ہوگی، اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ 10 روزے رکھے گا۔ 3 روزے حج کے دنوں میں، یعنی وہ ذوالحجہ کے جو دن آتے ہیں، پہلا عشرہ، اس میں بھی 10ویں تاریخ کو چھوڑ کے، اور 7 روزے گھر آ کر، پھر آیا تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ اور اس میں سورۃ البقرہ میں یہ بھی آیا کہ جب تک تمہاری قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے تم اپنے سر کے بالوں کو نہیں مڈا سکتے، احرام سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حج قران مشکل ہوتا ہے، کیونکہ حج قران میں آپ جانور ساتھ گھر سے لے کے جاتے ہیں، تو جب تک وہ جانور قربان نہ ہو آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ اب حج میں بڑے دن پڑے ہیں، آپ عمرہ کر کے بھی احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ حج بھی نہیں کر لیتے۔ جبکہ حج تمتع میں یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے کے جاتے، بلکہ آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ حج کے لیے دوبارہ 8 ذوالحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر منی چلے جاتے ہیں۔ لیکن قربانی حج تمتع میں بھی دینی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مشرکین عرب جو تھے وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس رسم کو توڑا، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جب صحابہ نے پوچھا یہ ہمارے لیے خاص ہے، آپ نے فرمایا نہیں، قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ یوں داخل ہو گیا۔ آپ نے یوں انگلیاں داخل کر کے فرمائی کہ یہ میری امت کے لیے اب ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے کہ اتنی دور سے کوئی خرچہ کر کے آئے گا تو ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کر لے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی عمرہ وہ کرے گا۔ یہ جو مسجد عائشہ پہ وہ بار بار جا کے کرتے ہیں وہ تو بالکل بدعت ہے، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرے گا۔ ہاں کوئی مدینہ شریف چلا گیا پھر وہ واپس آیا، وہ الگ بات، وہ کر سکتا ہے۔ تو وہ جو قربانی ہے وہ ہدی کہلاتا ہے، چاہے وہ قران والے ساتھ لے کے جائیں، چاہے وہ تمتع والے وہاں سے خرید کے اس وقت دیں۔ جو زیادہ تر لوگ تو حج تمتع کرتے ہیں۔ حج قران اور حج تمتع میں قربانی ہوتی ہے، جو کہ ایک ہی سفر میں آپ حج اور عمرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ لیں ایک عبادت کے طور پہ، ایک پینلٹی کے طور پہ اس کو کہہ لیں، واجبیت اس کی رکھ دی ہے۔ البتہ جو صرف حج کرتا ہے، حج افراد، اکیلا حج، جنہوں پنجابی سے کہنے چھڑا حج ہی کرتا ہے، اس کے لیے قربانی نہیں ہوتی۔ اب جو غیر حاجی ہیں ان میں سنت یہ باقی ہے کہ وہ عید قربان کی قربانی کر لیں گے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں، اسے کہا جاتا ہے اضحیہ قربانی۔ یہ حج والی جو عید قربان کی قربانی ہے، حاجیوں کے اوپر یہ قربانی نہیں ہوتی ہے، ان کی اپنی والی قربانی ہوتی ہے، بلکہ حاجیوں کے اوپر تو عید کی نماز بھی نہیں ہوتی، چونکہ ان کی اس دن مصروفیات ہیں، ان کا وہ ایک مصروف ترین دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ رات کو تھکے ہارے جو ہیں وہ 9 تاریخ کو 9 اور 10 کی درمیانی رات کو مزدلفہ میں پہنچے ہوتے ہیں عرفات سے۔ صبح سویرے انہوں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے فجر کی، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہی آپ نے پھر نکل پڑنا ہے کنکریاں وہاں سے سمیٹ کے۔ تو پہلے دن آپ نے وہ بڑے شیطان کو، جو 3 ہے نا، جو قبلے کی طرف ہے وہ سب سے بڑے والا ہے، اور جو
تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے، اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے سر کے بال مڑوانے اور احرام کھول کے عام کپڑوں میں طواف زیارت کرنا ہے۔ تو حاجیوں کا دن وہ بڑا مصروف ہوتا ہے، اور ویسے بھی ان اوقات کے اندر وہ تو مینا کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ جو خانہ کعبہ شریف میں آپ کو سرمنی دکھائی جا رہی ہوتی ہے نا عید کی نماز کی، وہ اس لیے آپ دیکھیں گے وہاں رش نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ تو حج کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو عید قربان کی جو قربانی ہے وہ اضحیہ کہلاتی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہم کہتے ہیں اس دن کو، اور جو ہدی ہے یہ قربانی کہلاتی ہے اس کی حج کی، اور یہ ہدی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شعائر اللہ میں سے ڈکلیئر کیا ہے۔ اب یہ ہے تو جانور ہیں لیکن اللہ کی نشانی ہے، اس لیے گھروں میں چاہے وہ عید قربان کے جانور ہوں یا حج کے جانور جو لوگ پالتے ہیں، اس معاملے میں جو کچھ ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ایون ان کا گوبر بھی صاف کرنا پڑتا ہے، اللہ کے حضور یہ ساری چیزیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لہٰذا اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نبی علیہ السلام تو اتنی محبت فرماتے تھے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہدی کا جانور اپنے ساتھ اونٹ لے کے جاتے تھے نا، تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے لیے رسی کے بال ڈالتے تھے، پھر ان کے گلے میں ہار ڈالتے تھے جوتیوں کا، یہ ایک ٹریڈیشن تھی عرب کی، تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اور ایک اور سنت تھی شعار کرنے کی، شعار یہ ہوتا تھا کہ اس کی کوہان کے اوپر بخاری مسلم میں آتا ہے ہلکا سا کٹ لگا کے نا، ہلکا سا، جس سے تھوڑا سا خون نکلے، پھر وہ خون جو ہے نا اس کے اوپر یوں ملا جاتا تھا، وہ خون کا رنگ چڑھ جاتا تھا، جو اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کی راہ کا جانور ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو قلائدہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جو ایسے جانور ہیں جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، اسی سے تقلید کا لفظ بھی ہے، تقلید بھی پٹا ہوتا ہے نا، تو وہ برے والا پٹا ہے، یہ اچھے والا پٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدی اور اضحیہ یہ 2 قربانیاں ہوں گی، ٹھیک ہو گئی۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، جس طرح حاجی لوگ احرام کی حالت میں اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے یہاں تک کہ قربانی نہ ہو جائے، کیا عید قربان کی قربانی کے لیے قربانی کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے؟ آنی اس درجے میں تو نہیں ہے جو احرام کی پابندیاں ہیں، احرام کی پابندیوں میں تو آپ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بھی قائم نہیں کر سکتے، اور نہ تو ضروری بال، نہ غیر ضروری بال، نہ ناخن یا مونچھوں کو تراشنا، کچھ بھی نہیں کر سکتے جتنے دن آپ نے احرام پہنا ہوا ہے۔ حج تمتع میں تو وہ چند دن کی پابندی ہے، لیکن حج قران کے اندر تو ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے، مشکل وقت ہوتا ہے، ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس میں، تو اس میں آپ نے یعنی ایون زور سے داڑھی کا خلال بھی نہیں کرنا کہ جس سے بال ٹوٹ جائیں گے، تو یہ نہیں کہ دم واجب ہو جائے گا، دم واجب ہوتا ہے جب بہت زیادہ کوئی بال ریموو کر دے سر کے یا داڑھی کے، وہ کھاڑ دے، چاند ایک بال سے تو اس میں احادیث میں ہے کہ چھوٹا موٹا صدقہ خیرات کر دینا ہے۔ تو حاجی کے لیے تو یہ ریسٹرکشن ہے احرام کی حالت میں، اور یہ فرض کے درجے کے اندر ہے، اس کے احرام کی پابندیوں کا حصہ ہے۔ رہے عام عید قربان والے، تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس وقت سے لے کے اس کا جانور قربان ہونے تک وہ اپنے جسم اور کھال سے کوئی چیز ریموو نہیں کر سکتا۔ اور مسلم شریف میں آگے حدیث میں پھر آپ علیہ السلام نے اس کو بریف کیا ہے کہ کھال سے ریموو کرنے سے مراد بال ہیں، جسم سے ریموو کرنے سے مراد ناخن ہے، نہ مونچھیں پست ہو سکتی ہیں، نہ شیو کوئی کر سکتا ہے، نہ داڑھی چھوٹی کروا سکتا ہے، نہ زیر ناف بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری پابندیاں آپ نے کرنی، یہ سنت ہے، غیر حاجی کے لیے واجب نہیں، سنت ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے۔ تو ظاہر قربانی جب وہ کر رہا ہے پورے گھر کی طرف سے، تو پورے گھر میں جتنے بالغ ہیں ان کو یہ پابندی سے گزرنا پڑے گا، ان کو یہ پابندی کرنی ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مونچھیں بہت پست رکھتے ہیں ان قربانی کے دنوں میں، ہماری بھی ایک آدھ ریکارڈنگ تو آئی جاتی ہوتی ہے ہر سال، تو اس میں مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، لوگ نیچے کمنٹس کرتے ہیں نہیں لگتا ہے مونچھیں رکھ لی ہیں، مونچھیں نہیں رکھی ہوتی، وہ اس کی وجہ سے بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک آیا سنن نسائی کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے
کہ ایک غریب صحابی تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ قربانی آئی ہے تو میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے, تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. اب وہ اتنا غریب تھا کہ اس کا سورس آف انکم بھی وہی بکری تھی, تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, اس کو قربان نہ کرو. تو اب اس کو جوش بھی تھا قربانی کا, تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ عید قربان والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لینا, تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک مکمل قربانی کا ثواب دے دے گا. یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے. جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں, اور جیسے ہی قربان گاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا. اور جو دوسرا حاجی ہے نا, جو عام قربان کرنے والا ہے, اس کا جب تک اپنا جانور قربان نہیں ہوتا وہ اپنے بال ریموو نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے حاجی بھی جب تک وہ اپنا جانور قربان نہیں کرتا وہ اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتا. تو یہ یعنی اس اعتبار سے پابندی سنت کے درجے میں ہے. عام جو قربانی عید کی ہے حاجیوں کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے, اور وہ اگر جان بوجھ کے بال ریموو کر دیں گے, ایک اچھا خاصا حصہ کو مونچھیں مونڈ دیتا ہے, تو پھر اسے پھر ایک دم دینا پڑے گا, یعنی ایک جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا پڑے گا. باقی ایک حاجی نے یوں ہاتھ پھیرا, اسے یاد نہیں تھا, یا وہ سر پہ ہاتھ زور سے پھر گیا اور اس سے 2-4 بال ریموو ہو گئے, تو اس کی وجہ سے لوگ بیچارے ادھر بھی اتنے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں احرام والے کے, پتہ نہیں وہ داڑھی میں ایسے ظاہر ہے کہ ہماری عام پریکٹس تو نہیں ہے, وہ کسی نے یوں کھجلی کی تو ایک بال آ گیا, وہ کہتے لو جی دم واجب ہو گیا, دم واجب ہو گیا, دم تو انج ہو گیا, بم ہو گیا. اوتے تو دم بم بھی ہے نا, ظاہر ہے ایک بکرا دینا پہ جائے گا. تو یہ دم بم اس کے لیے بنے گا جس نے یعنی مونچھیں پوری ریموو کر دیں, یا سر کے اچھے خاصے بال شیو آف کر دیے, یا مشین پروا دی, یا آدھی داڑھی مونڈ دی, یا خط کروا لیا, اس کے لیے. یہ جو 2-4 بال ہیں وضو کے دوران نکل گئے یا ویسے ہو گئے تو اس پہ کوئی اس طریقے کا نہیں ہے. اس کو تو نبی الاسلام نے کہا کہ وہ عام چھوٹا موٹا صدقہ اور خیرات کر لے تو کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھی اگلا سوال ہے, ذوالحجہ کے مہینے کی کیا کوئی الگ سے بھی فضیلت ثابت ہے, یا صرف حج اور قربانی کے حوالے سے اس مہینے کی عظمت ہے؟ حج اور قربانی تو جی کلائمیکس ہے اس مہینے کا, لیکن یہ مہینہ الگ سے بھی ایک فضیلت رکھتا ہے نا جی. سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو 12 مہینے ہیں سال کے, ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. بخاری اور مسلم میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 حرمت والے مہینے 3 کنزیکٹیو ہیں, ذی قعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور ایک الگ سے ہے رجب کا مہینہ. ان 4 مہینوں میں آپ قتال نہیں کر سکتے تا وقت کہ کافر آپ پہ جنگ تھوپ نہ دے. اس لیے آپ دیکھیں جنگ صفین جو تھی اس کے دوران بھی یہ مہینہ آ گیا تھا, اس کا حرمت والا مہینہ, تو جنگ روک دی گئی تھی. تو حرمت والا مہینہ یہ ذوالحجہ, اس اعتبار سے تو اس کی اہمیت ہے. باقی بڑی عید ہے ہماری 10 ذوالحجہ کو, اسی طریقے سے حج کی ساری ایکٹیویٹیز ذوالحجہ کے مہینے میں, تو یہ تو سارے فضائل اس کو حاصل ہیں. ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ کیٹاگوریکلی ہے, یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کرتی, بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے یہ سورۃ الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا, والفجر ولیال عشر, فجر کے وقت کی قسم اور 10 برکت والی راتوں کی قسم, یہ 10 راتیں جو ہیں وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں, 1 ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک. تو بخاری کی اس حدیث میں آیا ہے کہ پورے سال میں نیک اعمال کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان پہلے 10 دنوں کے اندر ہے, کوئی بھی نیک عمل. تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ 10 دن کا عمل بڑھ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے اس 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے, سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر, اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے, یعنی سب کچھ لٹا کے آ جائے نا ادر دین ذوالحجہ کے مہینے میں, تو وہ شخص ہی
ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت کو سے بڑھ سکتا ہے، باقی صرف قتال کرنے والا بھی نہیں پڑھ سکتا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ ہیں بخاری والے، اور آگے الفاظ ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید، تحلیل اور تکبیر بلند کرو. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو. اور یہ چاروں وظائف آپ کو پتہ ہے ایک ہی کلمے میں جمع ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے. سب سے بہترین وظیفہ، آلموسٹ 3 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے کئی احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں جو ان 4 کلمات کے حوالے سے. تو اس میں بھی اسپیسیفکلی تکبیر کا ذکر آتا ہے. سورۃ البقرہ میں حج کا ذکر بھی آئے گا تو آپ کو آئے گا تکبیر بلند کرو. سورۃ البقرہ میں رمضان کے بعد عید کا ذکر آئے گا تو کہا گیا عید والے دن تکبیر بلند کرو. تو وہ تکبیر بلند کرنا تو سمپل اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، مصنف عبد الرزاق میں صحابہ اور تابعین سے کئی ایک اقوال ملیں گے. کوئی پڑھتا تھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس طرح کے کئی ایک کلمات جن میں اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے، جو معصورہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں، آپ وہ تمام الفاظ استعمال کریں. تو یہ تکبیرات، اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ تکبیرات آپ امام بخاری نے تو باقاعدہ صحیح بخاری میں اسی حدیث جو میں نے بیان کی کہ ذوالحجہ کے فضیلت، اس کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے لیا ہے کہ جو ابن عمر اور ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہما، وہ ان 10 دنوں کے اندر بازار میں جا کے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ تکبیرات بلند کرنے کے ہیں. بلکہ امام بخاری اسی پھر چیپٹر میں کی ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ امام محمد باقر جو تھے، امام جعفر کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، ان کے بارے میں کہ وہ عام نمازوں میں فرض نماز کے علاوہ بھی جو نوافل ادا کرتے تھے نا، جنہیں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اس کے بعد بھی تکبیرات بلند کیا کرتے تھے. ایک تو وہ ہے نا جو سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقی کتابوں میں مولا علی علیہ السلام کا آپ کو ملے گا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے، یعنی حج والے دن کی، اور 13 کی مغرب سے پہلے تک، یعنی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے. اور الفاظ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تکبیرات خاصہ ہیں، فرض کے بعد بھی ہیں، نوافل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں جو عام سنت اذکار ہے نا، جس طرح سلام پھیرتے ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، وہ آپ نے اپنی جگہ پڑھنا ہے. اس میں بھی آپ دیکھ لیں تکبیر پہلے ہی بلند ہو رہی ہے، اس میں بھی تکبیر آ رہی ہے اللہ اکبر. تو تکبیر کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا وہ سب کے سب یعنی اس کا خاصہ ہے ان دنوں میں، جو ان کو اس میں جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ایام معدودات کہا گیا ہے، یعنی گنتی کے امپورٹنٹ دن، اور ان میں بھی اسپیسیفکلی ایام تشریق ہیں، ایام النحر ہیں، اور حج کا دن، یعنی 9 ذوالحجہ حج کا دن، 10 ذوالحجہ عید کا دن جو یوم النحر بھی ہے، پھر 11 اور 12 بھی، اور 11 12 13 جو ہے انہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں. تشریق ہوتا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے فریج اور برف نہیں ہوتی تھی، تو گرم علاقوں میں دھوپ میں گوشت کو خشک کیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد میں استعمال کیا جائے. تو وہ اس خشک کرنے کو کہا جاتا تھا تشریق، جو آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کو یہ پتہ ہے تو وہ کرتے ہیں، وہ کئی مہینے تک گوشت استعمال کرتے ہیں، اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا. جس طرح کہ اچار اگر آپ پانی ریموو کر کے آئل میں ڈال دیں تو اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا، تو یہ دھوپ میں خشک کیا گیا گوشت، اس عمل کو تشریق کہا جاتا ہے. اس لیے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ اس میں گوشت کو وہ دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے. تو ایام تشریق کے اندر آپ نے یہ تکبیرات کو بلند کرنا ہے، عید والے دن بھی کرنا ہے. 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے،
اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی جماعت سے نماز رہ گئی ہے اور آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے، تو یہ ایک مشروع ہے چیز۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ ان دنوں میں بلند آواز سے بازار میں بھی بلند کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سب کے سب تسبیحات ہیں، یہ سب کے سب تسبیحات آپ ان دنوں میں کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے، وہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو آپ نے رکھنا ہے، وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال گزرا ہوا ایک آئندہ، یعنی یہ گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ تو صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اس کی عبادت ہے کہ ایک عبادات اس کے اندر آتی ہیں، اور وہ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، یعنی جہاں پہ آپ کی 9 ذی الحجہ بن رہی ہے آپ اس اعتبار سے لے کے چلیں۔ تو یہ کئی ایک عبادات ہیں، یعنی ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے جو یوم النحر کا خطبہ دیا تھا منا کے میدان میں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے، صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، صحابہ خاموش ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا لیکن ہم خاموش اس لیے ہوئے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اس کا نام تبدیل کر دیں، اور کہا کہ یہ کون سا شہر ہے، تو صحابہ خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذو الحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ آج کا دن یوم النحر کا دن نہیں ہے؟ اور یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا شہر؟ جس طریقے سے آج کا یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کیا۔ آپ نے 3 دفعہ یوں انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی لیے محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ دین تو عرب کے لوگوں پہ نازل ہوا لیکن خدمت بعد میں اللہ نے عجم کے لوگوں کے ذریعے لی۔ احادیث کی آپ جتنے بھی آپ ائمہ دیکھیں آلموسٹ سارے عجمی ہیں، اور عجمی بھی کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ امام بخاری رشیا سے گئے ہیں، امام ترمذی، امام ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے ہیں، امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت عجمیوں سے لی۔ اور مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب سعودی عرب کے چینل پہ حج کے دنوں میں آپ اگر لگا کے دیکھیں تو اس میں تو آلموسٹ چلتی رہتی ہیں احادیث، لیکن عام دنوں میں بھی آپ اگر مدینہ شریف والا چینل لگائیں یا ایون مکہ شریف والا بھی، اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جو احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اکثر احادیث کے اینڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم، رواہ البخاری رواہ مسلم۔ تو کتنی عظمت کی بات ہے کہ ان 2 بندوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو عرب کے لوگ ہی نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام کا سارا نالج احادیث کا اللہ نے ان کے ذریعے جمع کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہو گئی؟